الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی یکم تاریخ تھی، سن ہجری کا 23 تھا، اداسی سے نڈھال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا۔ فلک بھی اپنی بصارت پہ شرمندہ ہوا ہوگا، یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا۔ ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو، نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو۔ عدی کے خان وعدے کے جری بیٹے کا قصہ ہے، وہ جس سے دین مہکا ہے، یہ اس غنچے کا قصہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے، اسی مناسبت سے ہم آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں کہ ان کے جانے سے ان کی شہادت کے بعد ایک فرد کا خلا پیدا ہوا جو قیامت تک کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے عدل و انصاف کے قصے نہ صرف مسلمانوں میں مشہور ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے قوانین کے اندر بھی شامل ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے اقوال قرآن مجید کا حصہ بھی بنے۔ دین اسلام کے دوسرے خلیفہ، عدل و انصاف کے پیکر، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرید رسول ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا۔ عرب کے ذہین ترین جو لوگ تھے ان کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ من ذالک شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر جب دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ نیا شروع ہوا، جب مسلمانوں کی تعداد ابھی کم ہی تھی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا شروع ہو گئی تھی، حضرت عمر بھی ان کفار کے اندر شامل تھے۔ جیسے ہی پتہ لگتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو ڈھونڈ کر اس پر ظلم و ستم کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی۔ لبینہ رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان کی کنیز تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو بے تحاشا مارا کرتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے، کہتے تھے کہ دم لے لوں پھر تمہیں ماروں گا۔ لبینہ رضی اللہ عنہا آگے سے یہ جواب دیتی تھیں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ اسی طرح حضرت عمر کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کی مٹھاس ایسی تھی کہ جو اس کو چکھ لیتا وہ کبھی بھی اس سے پھرتا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام کے ابو جہل جسے کہا جاتا تھا یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتہائی سختیوں کے باوجود، یعنی انتہائی ظلم و ستم کرنے کے باوجود، جب آپ سے ایک شخص بھی دین اسلام سے پھیرا نہ جا سکا، یعنی بد دل نہ کر سکے کسی کو بھی، تو مجبور ہو کر نعوذ باللہ
خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا دیے، لیکن آواز حضرت عمر کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ جواب میں بولی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے، اور جب آپ کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بہن بولی عمر جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ اس کے جواب میں آپ کی بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسند احمد میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو آپ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کی وجوہات میں سے ایک وجہ بتائی۔ کہتے ہیں کہ ایک شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اس خیال کے فوراً بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت آخر تک تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت جو تھی وہ مستقل مزاج، پختہ مزاج کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کا اپنی بہن کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور قرآنی آیات پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت تھی، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان پر موجود تھے جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، چونکہ شمشیر بکف تھے۔ صحابہ کرام کو شک ہوا کہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے کہا کہ انہیں آنے دیں، خالص نیت کے ساتھ آتے ہوئے لگتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی اس پرجلال آواز نے آپ رضی اللہ عنہ کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑ گونج گئے۔
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ تاریخ کے کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن نے ایک عجیب جملہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، پھر ہم پوشیدہ کیوں ہیں، ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ، ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور جب اس طریقے سے وہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور باطل میں فرق نمایاں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے تلوار کی میان شانے سے لٹکائی اور تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا، تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور پہاڑ کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی بالکل بھی جرأت نہ ہو سکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی فضیلت و بزرگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 باتوں سے آپ کی فضیلت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں قتل کا حکم دیا گیا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی جس سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی گئی۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے پردے کی بابت اپنی رائے کا اظہار کیا، اس پر آیت نازل ہوئی، یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز کی وحی کے ذریعے تائید کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں بہت سے اچھے اور نیک کاموں کی ابتدا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے تاریخ اور سن ہجری کا آغاز کیا، یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز آپ رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا، ایک باقاعدہ بیت المال قائم کیا گیا، فوج کا محکمہ قائم کیا گیا اور رضاکار مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی، مردم شماری کرائی گئی، جرائم کے لیے جیل خانے بنائے گئے، فوجی گھوڑوں کو چوری سے محفوظ رکھنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ان پر نشان جیش فی سبیل اللہ داغے گئے، امن و امان کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے لیے سرائے قائم کی، یعنی آرام گاہیں قائم کی، نئی نہریں کھدوائیں اور آب پاشی کا بندوبست کیا، ڈاک کا نظام قائم کیا اور ڈاک چوکیاں بنائی، لاوارث اور بے سہارا بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، چاندی کے سکے جاری کیے، رات کو گشت کا طریقہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا، شراب نوشی پر 80 کوڑوں کی حد مقرر کی، مساجد میں وعظ کا طریقہ شروع کیا، امام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کیے اور ان میں تنخواہ دار معلمین مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا
جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال تک موجود رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت ہی دردناک انداز میں ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ رضی اللہ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے۔ ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں 3 خنجر کے وار کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ اس ملعون ابو لولو نے چاہا کہ کسی صورت مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھیں، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ملعون ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ رضی اللہ عنہ کی دعائے شہادت کو حق تعالی نے قبول فرمایا۔ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا، اور 1 محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روضہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ آج کے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو جس طرح امت کا حال ہوتا جا رہا ہے تو اس سے مزید برا ہوتا جائے گا۔ آج کے حالات کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: تقاضا ہے پھر دنیا میں شان حق آشکار ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔